نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت وہ کون سے ایسے 7 خوش نصیب ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے مجدہ جاں فضا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سایہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر کے اوپر امام عادل حکمران، اللہ پاک کل قیامت والے دن عادل حکمران کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور دوسرے نمبر پہ عبادت گزار نوجوان۔ اب بڑھاپے میں تو ہر بندہ دین کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جب وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ بیڑیے کا جب بڑھاپا آ جاتا ہے، جب نکیلے دانت گر جاتے ہیں اور جو پنجوں کے ناخن ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس نوجوان کا کیا مقام ہے، اس نوجوان کی کیا عظمت ہے کہ جوانی ہے لیکن اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی جوانی کو لٹا رہا ہے۔ اللہ کل قیامت والے دن ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر حضور ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نماز پڑھ کے گیا لیکن پھر دل اٹکا ہے کہ دوبارہ آنا ہے، پھر دل اٹکا ہے کہ دوبارہ آنا ہے، مسجد کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر آقا ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر آپس میں باہمی محبت کرتے ہیں، ان کا جدا ہونا بھی اور ان کا جمع ہونا بھی اسی بنا پہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے، اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، کوئی کاروباری فائدہ نہیں ہوتا، کوئی مالی منفعت نہیں ہوتی، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آپس میں وہ محبت رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کسی حسین اور صاحب مرتبہ عورت کی طرف سے دعوت گناہ کی پیشکش کی گئی ہو، لیکن وہ آگے سے اس کو کیا جواب دے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی کل عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ چھٹے نمبر کے اوپر حضور ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص وہ اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنی پوشیدگی کے ساتھ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے کیا، اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا ہے۔ اور 7ویں نمبر کے اوپر وہ خوش نصیب شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ
جو علیحدگی میں بیٹھا، تنہائی میں بیٹھا، خلوت میں بیٹھا، اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو بھی مجدہ جاں فضا ہے، اس کو بھی کل قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ حضور فرماتے ہیں وہ آدمی جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس طرح کہ ایک دفعہ دودھ تھنوں سے نکل جائے وہ دوبارہ تھن کے اندر عادتاً اور عرفاً اس کا جانا محال ہے، اسی طرح وہ شخص جو اکیلے میں خلوت میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا وہ شخص بھی جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا۔ اور حضور فرماتے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جہنم۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ کون سا خوش نصیب ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا؟ وہ شخص جو غبار آلودہ ہوا اللہ کے رستے میں، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو غبار پہنچا، گرد و غبار جس کے لیے رستوں کی صحبتوں کی وجہ سے جس کے مقدر میں لکھا گیا، وہ اور جہنم کا دھواں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رستے میں نکلنے والا اور جہنم کا دھواں، اللہ ان دونوں کو بھی کبھی اکٹھا نہیں فرمائے گا۔ اور آخری حدیث طیبہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو دو قطرے اور اللہ رب العزت کو دو نشان بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو قطرے کون سے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں؟ حضور فرماتے ہیں قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا وہ قطرہ، مکھی کے سر جتنا وہ قطرہ جو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے کسی شخص کی آنکھوں سے نکل پڑا، اللہ کو یہ آنسو کا قطرہ بھی بہت محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے رستے میں بہے، اللہ رب العزت کو یہ قطرہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ دشمن کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، گولی لگی، تیر لگا، کوئی نیزہ لگا، برچھی لگی، خون کا ایک قطرہ نکل کے زمین کے اوپر گر پڑا، یہ قطرہ اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور دو نشان کون سے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں؟ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى۔ ایک تو وہ نشان ہے جو اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے کافروں کے ساتھ پڑ جائے، اب کسی نے تیر مارا، وہ زخم مندمل ہو گیا، مرم پٹی کی گئی، لیکن اس تیر کا، اس تلوار کا، اس گولی کا نشان باقی رہ گیا، یہ نشان بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے پڑ جائے، مثلا وضو اس نے کیا، وضو کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر، اس کے بازوؤں کے اوپر جو تری رہ گئی، یہ تری کے نشان بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرمائے جن کو کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اللہ ہمیں اپنے خوف میں رونے کی توفیق عطا فرمائے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔